الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو دین کی بات کے سننے کے لیے جمع فرمایا۔ دین کی بات کا سنانا بھی عبادت ہے اور دین کی بات کا سننا بھی عبادت ہے، ایک کانوں کی عبادت ہے اور بات کا ماننا یہ دل کی عبادت ہے۔ صحابہ کرام کی صفت تھی سمیعنا و اطعنا، صحابہ کرام کی بھی صفت تھی اور صحابیات کی بھی صفت تھی کہ اللہ کے دین کی بات جو بھی کہی جاتی تھی ان کو اطاعت کے ساتھ سنتی تھی۔ سمیعنا و اطعنا کہ اللہ کے دین کی بات کو اطاعت کے ساتھ سنی جاوے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق مرد بھی تھے، منافق عورتیں بھی تھیں۔ یہ ظاہر میں تو مسلمان تھے لیکن دل میں کفر تھا۔ وہ بھی اللہ کے نبی کی باتوں کو سنتے بھی تھے اور اللہ کے نبی کی باتیں سنتی بھی تھی، لیکن ان کا سننا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ تھا۔ سمیعنا و عصینا۔ صحابہ کرام جب اللہ کے دین کی بات کو سنتے تھے، صحابیات جب بھی اللہ کے دین کی بات سنتی تھی تو اللہ کے دین کی بات کے سننے کے بعد ان کا ایمان بڑھتا تھا۔ فزادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں ترقی ہوتی تھی، ان کے عمل میں ترقی ہوتی تھی، ان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی تھی، ان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت بڑھتی تھی، ان کے دل بیدار ہوتے تھے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت چمکتی تھی، ایمان کا نور چمکتا تھا۔ اللہ کی باتیں سننے کے بعد، اللہ کے نبی کی باتوں کو سننے کے بعد ان کے دلوں کو روشنی ملتی تھی۔ اور منافقین جب بھی اللہ کے دین کی بات سنتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، تو ان کی زبان پر یہ جملہ ہوتا تھا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ کی بات بھی دھوکہ ہے، اللہ کے رسول کی بات بھی دھوکہ ہے، اللہ کے وعدے بھی دھوکے اور اللہ کے رسول کے وعدے بھی دھوکے۔ میری بہنوں، ہم سب کے سب ایمان والے ہیں اور ایمان والی ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سننا ہے اطاعت کے ساتھ، اللہ کے نبی کی باتوں کو سننا اطاعت کے ساتھ۔ یہ جتنی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، اور ہم اللہ کے دین کی بات کو اس طریقے پر سنیں جس طرح صحابہ نے، صحابیات نے اللہ کے رسول کی بات کو سنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آوے، اللہ کے نبی کی کوئی بات آوے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے آنے کے بعد اور اللہ کے نبی کے طریقے کے سننے کے بعد اب اس میں ہماری عقل کو دوڑانے میں مزہ نہیں ہے، اپنی عقلوں کو نہ دوڑاوے بلکہ ہم تو حکم کے تابع ہو جائے۔ یہ دین ماحول کے تابع نہ ہو بلکہ ہم حکم کے تابع ہو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کا حکم سجدہ کرنا، اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو، جتنا اللہ کا قرب سجدے سے ملتا ہے اتنا کسی عمل سے نہیں ملتا۔ حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ نبی کا ہوگا۔ اب سجدہ کیسے کرنے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کے فضائل سنائے کہ میرے بندے کا سب سے زیادہ قرب جو مجھ سے ہوتا ہے وہ نمازوں میں سجدہ کرنے سے ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں جنت میں میں آپ کے ساتھ میں رہوں، جنت میں آپ کا رفیق رہوں، تو آپ نے فرمایا سجدوں کی کثرت سے تم میری مدد کرنا، علیک بکثرت السجود، جتنی تمہاری نمازیں زیادہ ہوگی، جتنے تمہارے نمازوں میں سجدے زیادہ ہوں گے، اتنا میرا قرب بھی ملے گا، اللہ کا قرب بھی ملے گا۔
اب سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ سجدہ کرنے کا طریقہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے میرے پروردگار نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. چہرہ ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، 2 گھٹنے ہیں، ان 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو ہمیں اللہ کے حکم کو بھی تسلیم کرنا ہے، اور اللہ کے حکم کو کیسے پورا کرنا اس کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. اسی کا نام کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ جو ہماری زبان پر ہے، محنت کرتے کرتے کلمہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ اسلام کا کلمہ ہے. ہماری زبان پر جو کلمے کے الفاظ ہے، محنت کر کے کلمے کے یقین کو دل میں اتارنا ہے. کچھ دیہاتی لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لائے. قالت الاغراب آمنا کہ ہم ایمان میں داخل ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آپ بتا دو ان آنے والے دیہاتیوں کو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا کہ تم ایمان میں داخل نہیں ہوئے بلکہ تم ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، ابھی تک تمہارے دلوں میں لا الہ الا اللہ داخل نہیں ہوا، محمد رسول اللہ تمہارے دلوں کے اندر ابھی تک نہیں گیا، ابھی کلمہ صرف تمہاری زبان پر ہے. پھر بتا ایمان کی علامت کیا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان اتر گیا ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا یہ تمہاری زندگیاں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اور تمہاری زندگیاں اللہ کے نبی کے طریقوں کے سامنے سیلنڈر ہو جائے، اللہ کا حکم محبوب بن جائے، اللہ کے نبی کی سنتیں محبوب بن جائے. میری بہنوں جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب دل کے اندر اتر جاتا ہے تو اللہ کی قسم ہمارا دل زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی بن جاتا ہے. یہ کلمہ ہماری دل کی گہرائی کے اندر اتر جائے، ہمارے دل کے اندر رچ جائے لا الہ الا اللہ کہ سب کچھ کرنے والا صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ کے یقین کو بھی بٹھانا اور اللہ کے ڈر کو بھی بٹھانا اس کا نام ایمان ہے. یقین و تقوی اس سے کلمہ مکمل ہوگا. لا الہ الا اللہ کہ دل میں اللہ کا یقین ہو اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو. جس کا یقین ہوتا اس کا ڈر دل میں ہوتا ہے. ایک انسان کو دنیا میں شیر کا ڈر ہے کہ شیر مجھے پھاڑے گا، سانپ کا ڈر ہے کہ سانپ مجھے کاٹے گا. تو سانپ یقین ہے کہ سانپ مجھے کاٹے گا، سانپ میں اللہ نے کاٹنے کی صلاحیت رکھی ہے اور شیر کے اندر اللہ نے پھاڑنے کی صلاحیت رہی ہے. تو شیر کا جس طرح یقین ہے تو شیر سے انسان بچتا بھی ہے، اس کو دیکھ کر بھاگتا بھی ہے، اور سانپ کو دیکھ کر انسان بچتا بھی ہے، اس کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل دیتا ہے. اللہ کا یقین جب دل میں ہوگا تو اللہ کی نافرمانی کرتے وقت اللہ کا ڈر دل میں آئے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری آنکھیں غلط دیکھ نہیں سکتی، میری زبان غلط بول نہیں سکتی، میرے کان غلط سن نہیں سکتے، میرے ہاتھ غلط چیزوں کو نہیں پکڑ سکتے، میرے پیر غلط مجلسوں کی طرف نہیں جا سکتے، میرا پورا وجود اللہ کی نافرمانی میں جا نہیں سکتا. میں نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھ کے میں نے اللہ کے سامنے اقرار کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا معبود ہے، اور ہم نے ارادہ کیا ہے اللہ دنیا میں ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ تیری ہی عبادت کریں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا معاذ بتاؤ اللہ کا حق کیا ہے. حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہی ہمیں بتائیے، آپ ہی زیادہ اللہ کے حق کو جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ معاذ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ دنیا میں صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہمارے سر کو نہیں جھکایا جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پڑھتے بھی ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں. جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرآن کی تلاوت میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو ہماری زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے، یہ کلام پاک کی آیت ہوتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے پروردگار عالم ہم تیرے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتی ہے اور کرتی رہے گی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتی ہیں. اے اللہ تو ہی ہماری مدد کرے گا، تو ہی ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا. جو خالق ہوتا ہے وہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو رزاق ہوتا ہے یہ اپنے بندوں کو روزی دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ ہی نے ساری دنیا کو پیدا کیا،
اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں چاہے زیرو ہو یا غیر زیرو ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، انسان ہو، پرندے ہو، درندے ہو، چرندے ہو، ان تمام کو پیدا کرنے والا رب العالمین ہے. جب اللہ نے دنیا میں تمام کی تمام چیزیں پیدا فرمائی، ان کی ضرورتوں کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے کہ شیر کو مجھے کیا کھلانا ہے، بھیڑیے کو کیا کھلانا ہے، چرندوں کو کیا کھلانا ہے، پرندوں کو کیا کھلانا ہے، درندوں کو کیا کھلانا ہے، مجھے انسانوں کی زندگی کا سامان کیا بنانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. اللہ نے دنیا میں بندوں کی ضرورتوں کو بھی اللہ نے پورا کیا. اسے میری بہنوں لا الہ الا اللہ یہ ہمارے دل کے اندر اتر جائے، محمد رسول اللہ یہ ہماری زندگی میں اتر جائے. لا الہ الا اللہ یہ دل کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا. جب لا الہ الا اللہ جب دل کی گہرائی میں اترے گا تو محمد الرسول اللہ یہ ہماری زندگی میں ظاہر ہوگا، ہمارا پردہ بتائے گا. یہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے عاشق ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والی بندی ہیں. ہماری معاشرت بتائے گی، ہمارا گھر کا معاشرہ بتائے گا، ہمارا رہن سہن بتائے گا، زندگی کیسے گزارنی ہے ہمارے معاملات بتائیں گے. ہماری شوہر کے ساتھ ہماری زندگی کیسی ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرتی ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ہماری معاشرت کیسی ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہے. جب لا الہ الا اللہ جب دل کے اندر اترتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری باہر کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. اسے میری بہنوں محنت کر کے کلمے کے یقین کو دل میں اتارنا. لا الہ الا اللہ جب دل میں اتر جائے گا، محمد رسول اللہ جب دل میں اتر جائے گا، اس کا نام ایمان ہے کہ دل میں اللہ کا یقین بیٹھ جاوے. سب کچھ بنانے والا میرا اللہ ہے. میرے پاس جتنی بھی ساری کی ساری نعمتیں ہیں، میرے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخون تک جو ظاہری بھی نعمتیں ہیں، باطنی بھی نعمتیں ہیں، یہ تمام نعمتیں مجھے میرے اللہ نے دی ہیں. میری ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر میں شاکرہ بنوں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا میں شکر گزار بندی بنوں. اپنے بدن کے سارے اعضاء اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جاوے. میری آنکھ وہاں دیکھے جہاں اللہ کا حکم ہے، میرے کان وہ سنے جہاں اللہ کا حکم ہے. میری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی، میری زبان کسی کی غیبت نہیں کر سکتی، کہ دیرانی جیٹھانی کی غیبت نہیں کرے گی، کہ جیٹھانی دیرانی کی غیبت نہیں کرے گی، اور ساس اپنی بہو کی غیبت نہیں کرے گی، اور بہو اپنے ساس کی غیبت نہیں کرے گی، اور پڑوسن کی غیبت نہیں کرے گی، اور بھابھی اپنی نند کی غیبت نہیں کرے گی. کہ شریعت نے غیبت کو حرام دیا. اور غیبت کا گناہ تو بہت بڑا گناہ ہے، کہ غیبت کا گناہ تو بہت بڑا ہے. اپنے بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر کسی کے بارے میں غیبت کرنا اور کسی پر تہمت لگانا، کسی میں عیب و تلاش کرنا. جب اندر ایمان اتر جاتا ہے، ایمان بننے کی نشانی کیا کہ اس کی زبان کا استعمال صحیح ہو جائے گا. اس کی زبان اللہ کے ذکر میں جاری رہے گی، 24 گھنٹے اس کی زبان بولے گی تو اللہ کو بولے گی، اللہ کے نبی کی باتیں بولے گی. اس کی زبان پر سچائی ہوگی، مسلمانوں کی خیر خواہی کی بات ہوگی. اس کی زبان میٹھی ہوگی. اپنی ساس کے ساتھ ماں کا برتاؤ کرے گی، اپنی نند کے ساتھ بہن کا برتاؤ کرے گی، اور ساس اپنی بہو کے ساتھ بیٹی کا برتاؤ کرے گی. جس طرح اپنی بیٹی کو بیٹا کر کے پکارتا ہے تو بیٹی کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میری ماں نے مجھے بیٹا کر کے پکارا. آنے والی بہو کو جب بیٹی کا درجہ دیا جائے گا، اے میری پیاری بیٹی، جب سانس کی زبان میٹھی ہو جاتی ہے اور سانس اپنے آنے والی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح مقام دیتی ہے اور اپنی بیٹی کی طرح بلاتی ہے تو بیٹی کا دل کھل جاتا ہے، اس کے سینے میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ اپنی سانس کو سانس نہیں سمجھتی بلکہ اپنی سانس کو ماں کا درجہ دیتی ہے اور اپنے سسر کو باپ کا درجہ دیتی ہے. اندر کا جب ایمان بن جاتا ہے، ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا. بنیادی چیز کلمے کے الفاظ صحیح ہو جائے، اور کلمے کے الفاظ کو صحیح کرنے کے بعد کلمے والا یقین دلوں کے اندر اتر جائے. جب اندر کا ایمان مضبوط بن جائے گا، جب دل میں اللہ اتر جائے گا. ارے میری بہنوں،
ہمارا دل آج گناہوں کا مرکز بن چکا ہے. آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے. مصنوعی کہے گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے. چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر دل کے اندر ویرانی ہے. لباس ہمارے زرق برق ہیں، پر دل کے اندر خاک آلود ہیں. اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں. اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں. اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے. دل اللہ کے نبی کی محبت سے خالی ہو چکا ہے. جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، جس دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو، اللہ کے دین کی محنت کی محبت دل میں نہ ہو، وہ دل نہیں ہے، بلکہ وہ تو ویران جنگل ہے. وہ تو بالکل اجڑا ہوا جنگل ہے، اجڑا ہوا صحرا ہے. اس سے میری بہنوں، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو اتارو. جب اللہ کی محبت دل میں اترے گی تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا آسان ہوگا. اولاد کے دل میں جب ماں باپ کی محبت ہو جاتی ہے تو اولاد ماں باپ کے اشاروں پر چلتی ہیں. بیٹا ڈاکٹر بن جائے، بیٹا مفتی بن جائے، بیٹا عالم دین بن جائے، بیٹا پرائم منسٹر بن جائے. لیکن جب ماں کی عظمت دل میں ہوتی ہے اور باپ کی عظمت دل میں ہوتی ہے، اور باپ دیہاتی ہے، ماں گاؤں کی رہنے والی ہے، ماں ان پڑھ ہے، بیٹا پڑھا لکھا ہے، علم دین کے اعتبار سے بھی اور علم دنیا کے اعتبار سے بھی، لیکن چونکہ ماں کی محبت دل میں ہے تو بیٹا ماں کی قدر کرے گا کہ میرے ماں نے مجھے بلایا، ماں کے اشاروں پر چلے گا. ارے میری بہنوں، جس دن اللہ کی محبت دل میں آ گئی، کہ اللہ کی محبت دل میں آ گئی تو راتوں کی تنہائیوں میں، سردی کا موسم ہو، رضائی اوڑھ کے سوئی ہوئی ہو، لیکن اللہ کی محبت ہے تو رضائی کڑوی لگے گی اور فوراً اڑ کر تہجد کی نماز کے پڑھنے کا مزہ آئے گا، لطف آئے گا. ہماری راتیں اللہ کے سامنے تڑپنے میں گزرے گی، ہماری راتیں سجدوں میں گزرے گی، رکوع میں گزرے گی، لمبی لمبی رکعتیں، لمبا لمبا قیام راتوں کی خلوتوں میں ہوگا، راتوں کے اندھیرے میں ہوگا کہ کوئی نہیں دیکھتا. شوہر بھی سو جا ہے، اولاد بھی سو جا ہے، اور ایک خاتون نے چپ کے گئی اور اس نے وضو کیا اور وضو کر کے مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی ہے، اللہ کو منا رہی ہے. کیا لذت ہے میری بہنوں، کیا محبت ہے جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا اللہ کی نیک بندی گزری ہے. تاریخ میں ان کا نام بڑی کثرت سے پڑھتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں اور ہم سنتے بھی ہیں. جب رات کا وقت ہوتا تھا، رات کی تہائی رات کے بعد مصلی پر بیٹھ جاتی تھی، گھنٹوں گھنٹوں اللہ کے سامنے مناجات کرتی تھی، اللہ کے سامنے عبادات کرتی تھی، اللہ کا ذکر کرتی تھی. ایک بار تہجد کے وقت میں ان کا بھتیجا اپنی پھوپھی کی ملاقات میں آئے. ایسا دور گزرا ہے میری بہنوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تہجد کے عادی تھے، چھوٹے چھوٹی اولاد بھی تہجد کی عادی تھی. ان کے بھتیجے نے دیکھا کہ پورا کا پورا مصلی بھیگا ہوا ہے. کہا پھوپھی جان، یا تم نے وضو کیا ہے؟ تمہارا پورا مصلی بھیگا ہے. کہا میرے بھتیجے، یہ وضو کا پانی نہیں ہے، یہ تو تیرے پھوپھی رابعہ بصریہ کے آنکھوں کے آنسو کی برسات ہے، جن آنسوؤں کی وجہ سے پورا مصلی بھیگ چکا ہے. ارے میری بہنوں، آج ہم اپنی اولاد کی تکلیف پر رونا آتا ہے، ماں باپ کے دکھ پر رونا آتا ہے. کبھی ہم اللہ کی محبت میں نہ روئی، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر نہیں روئی. میرا اللہ تہجد کے وقت آ جاتا ہے سمائے دنیا پر، اور دنیا کے مردوں کو عورتوں کو اعلان کر کے کہتا ہے، اے اٹھنے والے تم کہاں ہو؟ آؤ آج میں تمہاری ہر پکار کو سنتا ہوں. ہے کوئی مانگنے والی، ہے کوئی سفارش کرنے والی، اپنے گناہوں سے مغفرت چاہنے والی؟ میں اللہ ہوں، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے آیا ہوں. ارے میری بہنوں، جب دل میں ایمان آ جاتا ہے، اللہ کا یقین آ جاتا ہے، اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، تو محبت کی بنیاد پر اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں مزہ آتا ہے. ایمان کی حلاوت آتی ہے، ایمان کی مٹھاس آتی ہے کہ نماز کے پڑھنے میں لذت آتی ہے، قرآن کی تلاوت کے پڑھنے میں لذت آتی ہے، اللہ کی ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے کہ عمل میں حلاوت آئے گی، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں مزہ آئے گا، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا مزہ آئے گا. پھر ہماری مستورات دنیا کے ماحول سے متاثر نہیں ہوگی. آج دنیا کا بڑا ماحول عریانیت والا ماحول ہے. عورتیں آدھے کپڑوں میں آ چکی ہیں اور اپنے سر کے دو
دوپٹے عورتوں نے اتار دیے ہیں. ہماری مستورات اور ہماری خواتین نمونہ یہ دنیا کی عورتوں کو نہیں بنائے گی, مغربی کلچر کو نہیں بنائے گی, مغربی افکار ان کے افکار نہیں بنیں گے. وہ نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بنائے گی, اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات کو بنائے گی, صحابیات کو نمونہ بنائے گی, حضرت عائشہ کو نمونہ بنائے گی, حضرت فاطمہ کو نمونہ بنائے گی. مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے, میرا پردہ ویسا ہو جیسا حضور کی بیٹیوں کا پردہ تھا, میری نماز ویسی ہو جیسا عائشہ کی نماز تھی, حضرت فاطمہ کی نماز تھی کہ سردی کے موسم میں رات لمبی ہوتی ہے, پوری پوری رات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی. جب صبح شادی کا وقت ہوتا تھا تو اللہ کے سامنے کہتی, یا اللہ راتیں تو نے چھوٹی بنا لی, مجھے تیرے سامنے عبادات کرنے کا موقع کب ملتا ہے. ارے میرے بہنوں, وہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں تھیں, ان کے گھروں میں اندھیرا تھا, ان کے گھروں میں ایئر کنڈیشن نہیں تھا, ان کے گھروں میں ایسیاں نہیں تھی, ان کے گھروں میں قمقمے نہیں تھے, ان کے گھروں میں بلب نہیں تھے, ان کے گھروں میں لائٹیاں نہیں تھی, ان کے گھروں میں بجلیاں نہیں تھی, ان کے گھروں میں تو اندھیرا تھا, لیکن ایمان کا نور تھا, عمل کا نور تھا, پردے کا نور تھا, اخلاق کا نور تھا, اللہ کی محبت کا نور تھا. ان کے دل چمکتے تھے اللہ کی محبت میں, ان کے دل چمکتے تھے اللہ کے رسول کی محبت میں. اس لیے میری بہنوں, اپنے گھروں کے اندر ایمان کی محنت کی کوشش کرو. ہمارا گھر دینی گہوارہ بنے, ہمارا گھر میں اگر خوشگوار زندگی بنانی ہو, ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہو اور ہمارے گھر کا ماحول کو اچھا بنانا ہو, تو گھر میں وہ ساری کے سارے اعمال کرنے پڑیں گے جو اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بتائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے پر اور اللہ کے نبی کے طریقے ہماری زندگی کا مقصد بن جائے کہ میرے نبی نے ہم کو پردہ کرنے کا حکم دیا, نماز کے پڑھنے کا حکم دیا. میری بہن, جب ایمان بن جاتا ہے تو زندگی عمل والی بن جاتی ہے. سب سے بڑا حکم خدا کا نماز ہے. ہمارے گھر میں نماز کی پابندی آ جائے, ہمارے بچے 5 وقت کی نماز کے پابند بنے, ہمارے شوہر نمازی بنے اور ہمارے شوہر ہمارے گھر کے جوان لڑکے گھروں پر نماز پڑھنے کے عادی نہ بنے. اللہ نے مردوں کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں. فجر کی نماز میں اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. ہر اذان میں اعلان ہوتا ہے اور فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی ایک جملہ بڑھا دیتا ہے, الصلاۃ خیر من النوم, نماز سونے سے بہتر ہے. ایئر کنڈیشن کمرے میں سونے والے اٹھ جا, اب تجھے تیرے اللہ نے بلایا ہے. صبح کے وقت میں ساری مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے, ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے, ساری مخلوق اللہ کے سامنے روتی ہے. ارے میری بہنوں, آج ہمارے جوان لڑکے بستروں کو آباد کرتے ہیں. البروج میں چلے جاؤ, فجر کی نماز میں کتنا مجمع ہوتا ہے. ہمارے جوان لڑکے گھروں پر سوئے ہو, باپ بھی گھر میں سویا ہو اور ماں بھی گھر میں سوئی ہو. جوان لڑکیاں بستروں پر آپ بستروں کو آباد کر رہی ہو اور جوان لڑکے بستروں پر سو رہے ہو. ایک صبح شادی کا وقت اللہ کی محبت کا وقت ہے, برکتوں کا وقت ہے, اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. اللہ والوں کے اٹھنے کا, اللہ والوں کو اللہ کی یاد کرنے کا وقت ہوتا ہے. اللہ والے راتوں کو اٹھ جاتے ہیں. اللہ کی نیک بندیاں تو رات کو تہائی رات کے ہونے کے بعد اٹھ جاتی ہیں اور اشراق تک مصلی پر بیٹھ کر اللہ کو مناتی ہیں. ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے. اس نے میری بہنوں, سب سے پہلے اللہ کے یقین کو اتارنا, دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے, روزی دینے والا میرا اللہ ہے. ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے گھر میں حالات آئے. آپ کے گھر میں کھانے کا فاقہ تھا, گھر میں کھانا کچھ نہ تھا. آپ کی مدینہ منورہ میں 9 بیویاں تھی. ازواج مطہرات کے گھر پر خبر بھیجی, 9 کے 9 گھروں میں سے آواز آئی, ہمارے گھر پر ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں ہے. ہمارے گھر میں 2 مہینے کے فاقے, 7 دن کے فاقے ہمارے گھروں پر ہیں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بھوک سے بے حال تھے. اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر گئے. میرے نبی کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار, آپ کو اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑی محبت تھی. آپ فرماتے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. میری بہنوں, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر گئے.
اور جا کر کہا بیٹا فاطمہ بڑی بھوک لگی ہے، گھر میں کھانے کا کچھ ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ یا ابتا، ابا جان میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم واپس چلی گئے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں بڑی متفکر تھی، میں بڑی غمگین تھی کہ میرے گھر پر بھی کھانے کا فاقہ ہے، میرے ابا جان بھوک سے نڈال ہو چکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی مدد آئی، پڑوسن کی ایک عورت میرے گھر پر آئی اور 2 روٹیاں دی اور گوشت کا ایک ٹکڑا دیا۔ میں نے فوراً اپنے پیالے میں چھپا دیا کہ آج میں نے اپنے شوہر علی کو کھلاؤں گی، نہ اپنے بیٹے حسن حسین کو کھلاؤں گی، آج یہ سارا کھانا میرے اپنے ابا کو کھلاؤں گی۔ حالانکہ میرے بیٹے حسن حسین بھی بھوکے تھے، حضرت علی مرتضیٰ بھی بھوک سے نڈال تھے، میرے گھر میں کھانے کا فاقہ تھا۔ میں نے اپنے بیٹے حسن کو بھیجا، جاؤ نانا جان کو بلا کے لے آؤ۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف لائے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے کھانا چھپا کر رکھا ہے، کھانا چھپا کر رکھا ہے، میں نے اپنے بیٹوں کو بھی نہیں کھلایا، اپنے شوہر کو بھی نہیں کھلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹا فاطمہ کھانا کہاں ہے؟ جیسے اوپر سے کپڑا ہٹایا دیکھا پورا کا پورا پیالہ روٹیوں سے بھرا ہوا ہے، پورا کا پورا پیالہ گوشت سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آنا شروع ہو چکی ہے۔ میں نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کے نبی پر درود پڑھا، پھر کہا ابا جان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورا پیالہ بھر گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹا فاطمہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ حضرت فاطمہ نے یوں نہیں کہا مجھے پڑوسن عورت نے بھیجا ہے، ایک کھانے کی برکت جو آئی اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا اللہ تو وہ ہے جو اپنی بندیوں کو اپنے بندوں کو بغیر حساب کے روزی عطا فرماتا ہے، بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ مبارک مبارک تمہاری مثال بنی اسرائیل کی سردار حضرت مریم علیہ السلام کی طرح ہے کہ تم نے وہی جواب دیا جو مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے، زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم رہتی تھی، اپنے کمرے میں مریم کو بند کر کے کمرے پر کنڈی لگا کر زکریا علیہ السلام اللہ کے بندوں کے پاس اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے گئے، اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے، امت کو ہدایت کی محنت پر لگانے کے لیے جب نکلے، جب واپس آئیں کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جیسے کہ دروازہ کھولا دروازہ تو بند تھا، باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، دیکھا مریم علیہ السلام پھل کھا رہی ہیں بغیر موسم کے پھل۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ کی قسم اس وقت ملک شام میں ایسا کوئی پھل مارکیٹ میں بھی نہیں تھا، کوئی جگہ پر موجود نہیں تھا، بغیر موسم کے پھل مریم علیہ السلام کھا رہی ہے۔ فوراً پوچھا مریم یہ پھل تو کہاں سے لائی؟ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، فوراً پوچھا قول یا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل تو کہاں سے لائی؟ تو مریم علیہ السلام کا یہی جواب تھا قالت هو من عند اللہ، یہ رزق تو مجھے اللہ نے اپنے خزانے سے دیا ہے، اور اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں کو بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ تو نے وہی جواب دیا جو بنی اسرائیل کی سردار مریم علیہ السلام نے جواب دیا تھا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، آپ کا پیٹ مبارک بھر گیا، آپ شکم سیر ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا حضرت علی کو بلاؤ، حسن حسین کو بلاؤ، ان تمام نے بھی کھانا تناول فرمایا، تب بھی کھانا ویسا کا ویسا باقی تھا۔ پھر آپ نے کہا میرے بیویوں کو کھانے کے لیے بلاؤ۔ حضور کی تمام ازواج مطہرات نے کھانا کھایا، اور ایک روایت میں ہے 40 اصحاب صفہ کو بھی بلایا، سب نے کھانا تناول فرمایا، شکم سیر ہو گئے، لیکن سارا کا سارا پیالہ گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یقین کی بنیاد پر اور تقوی کی بنیاد پر اللہ نے روزی میں برکت عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس کی زندگی میں ایمان ہوگا، جس کی زندگی میں تقوی ہوگا، اللہ اس کو ہر مصیبت
مصیبت سے نکالے گا اور میرا اللہ ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا میرا اللہ وہاں سے اپنے بندیوں کو اور اپنے بندوں کو روزی کھلوائے گا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گی کہ سب کچھ دینے والا میرا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس سے میری بہنوں ہماری دنیا میں چاروں طرف مادیات کو بولا جاتا ہے، مخلوقات کے تذکیرے ہیں، اسباب کے تذکیرے ہیں، اللہ کے خزانے کو نہیں بولا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ کی قدرت کو پہچاننا، اللہ کی طاقت کو پہچاننا، اللہ اپنی ذات میں کتنے بڑے ہیں، اللہ اپنی صفات میں کتنے بڑے ہیں، لا الہ الا اللہ کا وہی تقاضا ہے، ایمان کا وہی تقاضا ہے، ہمارے دل کی دنیا بدل جائے۔ اللہ فرماتے یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فی حب غیری، یا آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت اپنے دل میں داخل مت کر۔ ولسانک لی فلا تذکر به احدا غیری، یا آدم کی بیٹی تیری زبان تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ اپنی زبان سے کسی کی تعریف مت کر، کسی کے تذکرے مت کر، تیری زبان اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہے۔ ابو درداء فرماتے ہیں جن مردوں کی جن عورتوں کی زبانیں دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے گی وہ جنت میں ہنستی ہوئی داخل ہوگی۔ میری بہنوں ہماری زبان پر اللہ کی باتیں ہو، اللہ کی بڑائی کی باتیں ہو، اللہ کے خزانے کی باتیں ہو، ہماری زبان قرآن کی تلاوت سے معبور ہو، اللہ کے ذکر سے جاری ساری ہو، ہماری زبان کبھی گندی باتیں نہ بولے۔ یہ زبان پھول بھی ہے اور یہ زہر بھی ہے، یہ شہد بھی ہے، یہ تریاق بھی ہے، یہ محبت بھی ہے، یہ نفرت بھی ہے۔ جب زبان محبت کے چال چلتی ہے، محبت کے ساتھ زبان جب چلتی ہے، خاندان آباد ہو جاتے ہیں، گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ زبان جب کڑوی بن جاتی ہے، جب سخت بن جاتی ہے، جب غیبت کی عادی بن جاتی ہے، یہ زبان جب تہمتوں کی عادی بن جاتی ہے، یہ زبان جب زہریلی بن جاتی ہے، ارے میری بہنوں سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں اور ہمارے گھر میں ماتم چھا جاتا ہے، عزت نیلام ہو جاتی ہے، گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، میاں بیوی سے پریشان ہو جاتا ہے، بیوی اپنے میاں کے خطرناک کڑوے جملوں کی بنیاد پر عورت کی زندگی دو پر ہو جاتی ہے، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ یوں فرماتے ہیں جب کلمہ اندر داخل ہو جائے گا تو زبان کا استعمال صحیح ہو جائے گا۔ اے میری بندی وَلِسَانُكَ لِي فَلَا تَذْكُرْ بِهِ أَحَدًا غَيْرِي، یہ زبان تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ زبان سے کسی کا تذکرہ مت کر۔ وَبَدَنُكَ لِي فَلَا تَشْغَلْهُ بِخِدْمَةِ غَيْرِي، اے میری بندی یہ تیرا پورا کا پورا جسم میرے لیے ہے، میرے علاوہ اپنی جسم کو کسی اور پر مت تھکا۔ دنیا کے ادھر ادھر کے کاموں میں ہاں شوہر کی خدمت کرنا ہے، بچوں کی خدمت کرنا ہے، بچوں کی تربیت کرنا ہے، گھر میں کھانا پکانا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میری عبادت میں اپنے بدن کو تھکا، روزے میں، اللہ کے سامنے نماز کے پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں اپنے بدن کو تھکا، تیری تھکن دور ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں تیرا اجر لکھا جائے گا۔ اسے میری بہنوں ہم نمونہ اللہ کے نبی کی زندگی کو بنا کر اللہ کے نبی کے گھر والوں کی زندگی کو نمونہ بناوے۔ ہماری زندگی میں پردہ کیسا ہو، ہماری زندگی میں نماز کیسی ہو، صبح شام کی تلاوت کی پابندی، تسبیحات کی پابندی، ذکر کی پابندی، ہمارے بچے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے بیٹے دیندار بنے، ہمارا بیٹا ڈاکٹر ضرور بنے لیکن ہمارا بیٹا دیندار پہلے بنے، انجینئر ضرور بنے پہلے دیندار بنے، LLB ضرور کرے لیکن پہلے دیندار بنے، لوئر پہ بعد میں بنے پہلے دیندار بنے۔ ہمارا بیٹا اللہ کے نبی کی سنتوں میں چمک رہا ہو، اس کی زندگی میں اللہ کا حکم ہو، اللہ کے نبی کی محبت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس امت کے پیچھے میرے اور آپ کے لیے آپ کتنے تڑپے ہیں، کتنے روئے ہیں۔ ارے میرے بہنوں کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے 23 سال تک نہیں روئی، 23 سال تک نہیں تڑپی۔ سرکار مدینہ اپنی امت کے لیے کتنے روئے ہیں۔
علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے کسی غم گسار کی محنتوں کا میں نے عجیب سلا دیا، جسے میرے غم نے جلا دیا، جسے میرے غم نے گلا دیا، اسے میں نے جی سے بلا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ ارے میری بہنوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے مردوں کو بنانے میں اور اس امت کو دین پر لانے میں آپ نے کتنی قربانیاں دی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب میرے سرکار کو بھوک لگتی تھی، میرے گھر پر ہوتے تھے، اتنی بھوک لگتی تھی گھر میں چارپائی کی لکڑی پر آپ الٹے ہو جاتے تھے۔ میں فرماتی یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو رہا ہے، آپ چارپائی کی لکڑی پر الٹے ہو جا رہے ہیں؟ کہ عائشہ بھوک لگی ہے، عائشہ بھوک لگی ہے۔ ارے میرے بہنوں، میرے نبی نے فقر کو پسند کیا تھا، فقر کو اختیار کیا تھا تاکہ امت کے غریبوں کے سامنے اللہ کے نبی کی زندگی نمونہ بنے۔ لیکن میری بہنوں، اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود امت میں نمونہ بنے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہو، ہم اچھے مکان میں رہیں، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کریں، اچھا کھانا کھاوے، اچھے کپڑے پہنے، اچھے مکان میں رہیں، لیکن میں اور آپ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزار بندیاں بنے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ میرے نبی نے فرمایا فرشوں پر بیٹھ کر ذکر کرنے والی بھی جنت میں اللہ کے عرشوں پر بیٹھے گی، بس اللہ کا دین ہو، مال ہمارا صحیح مصرف پر لگے، صدقات کرنے والی بنے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عید کے موقع پر عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا یا معاشر النساء، یہ عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ خوب دیا کرو، میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ام سلیم نے پوچھا، ام سلیم حضرت انس کی والدہ نے پوچھا لیما یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کون سے گناہوں کی بنیاد پر عورتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا عورتوں میں دو بیماریاں بڑی بڑی ہیں، ان دو گناہوں کی بنیاد پر عورتوں کو جہنم میں زیادہ ڈالا جائے گا۔ سب سے پہلی بات فرمائی تکثرن اللعنہ، عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں، عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، عورتوں میں غیبت کا مادہ زیادہ ہے۔ جب 4-5 عورتیں جمع ہو جاتی ہیں تو کسی کا گھر برباد ہو جاتا ہے، کسی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے میری بہنوں، ہم تو اللہ کے حکم کو پورا کریں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہماری زبان کا غلط استعمال نہ ہو تو فرمایا ایک تو زبان پہ غیبت کے کرنے کی وجہ سے، نمبر 2 فرمایا تکفرن العشیر، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اپنے شوہر کی نافرمان بن جاتی ہیں۔ عورتوں کے ڈیمانڈ بڑھ جاتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے کا دن ہوتا ہے، ہمیں یہاں گھماؤ، ہمیں یہاں لے جاؤ، ہمیں وہاں لے جاؤ۔ ارے میری بہنوں، ہمارا کام گھومنا نہیں ہے، ہم تو گھروں کی کوٹھڑی میں رہ کر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے اور اپنی نسل کو دیندار بناوے، اپنے بچوں کو دیندار بناوے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی جو بنے یہ ماں کی تربیت سے بنے، مختیار کاکی جو بنے یہ ماں کی تربیت سے بنے، نظام الدین اولیاء جو بنے یہ ماں کی تربیت سے بنے، مولانا الیاس صاحب جو بنے یہ ماں کی تربیت سے بنے، مولانا عمر پالمپوری جو بنے یہ ماں کی تربیت سے بنے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے علماء دین ہیں، علماء ربانیین ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی راتوں کا رونا ہے اور ماں کی قربانیاں ہیں۔ اپنے بچوں کو دیندار بنانا، ہمارے بیٹوں کو بچپن سے ان کے سامنے اسلامی طریقہ ہو، اللہ کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، نماز کی پابندی بچوں کی بچپن سے کراؤ۔ ارے میری بہنوں، بچوں کو ایسا لباس پہناؤ جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کے نبی کو محبوب ہے، سنت کے قریب ہمارے بچوں کو لباس پہناؤ۔ ہماری بچیاں، ہماری گھر کی مستورات ڈھیلا ڈالا لباس پہنے، ہمارا بدن کا لباس ڈھیلا ڈالا ہو، ہمارے کپڑے چھوٹے نہ ہو جائے۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ ارے میرے بہنوں، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہیں اور کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے سے فارغ ہونے کے بعد عمران بن حسین عرب کے سردار کو لے کر گھر پر پہنچے۔ گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے میرے دروازے پر؟ تو میرے نبی نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر میرے نبی نے پوچھا، حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابا جان کیا آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی بھی ہیں؟ کہ عمران
عمران بن حسین میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئی، ابا جان میرے پاس تو سطر کو چھپانے کے لیے مکمل کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ ارے میری بہنوں، جنت کی عورتوں کی سردار ہو، اور میری بہنوں سطر کو چھپانے کا اور بدن کو مکمل ڈھانکنے کا کپڑا بھی موجود نہ ہو۔ آج ہمارے گھر میں ایک ایک عورت کے پاس 25 جوڑے کپڑے ہوتے ہیں، 40 جوڑے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن پڑوس کی بہن کا کپڑا نیا دیکھا، نئی ڈیزائن دیکھی، پھر ڈیمانڈ بڑھ گیا، شوہر کو کہا چلو سنڈے کے دن چلتے ہیں، مجھے شاپنگ کرنا ہے۔ ارے میری بہنوں، قبر کے کپڑے کی تیاری کرو، اور قبر میں جانے کے پہلے کفن کی تیاری کرو۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اے بہن، جس تو مارکیٹ میں، جس دکان میں اپنے کپڑوں کی شاپنگ کرنے جا رہی ہے، ہو سکتا ہے اسی مارکیٹ میں تیرے کفن کا کپڑا بھی آ چکا ہے۔ ارے میری بہنوں، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے، اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ آج کتنی جوان لڑکیاں قبروں کے حوالے ہو گئی، ان کے بوڑھے ماں باپ دنیا میں ہیں، جوان بچے قبروں کے حوالے ہو گئے، اور جوان لڑکیاں قبروں کے حوالے ہو گئے۔ زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمایا، یہ ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے، اور یہ ابو ذر کمر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹھن ہے، اور یہ ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے، اور یہ ابو ذر عمل کو خالص کر لو، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ارے میری بہنوں، جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آوے گی۔ تحشرون کما تموتون، تموتون کما تحیون، جیسی زندگی گزاروں گی ویسی موت آوے گی، جیسی موت آوے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گی۔ اس لیے عقل مند مرد وہ ہیں، عقل مند عورت وہ ہیں جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند عورت کی نشانی بتلائی، اپنے نفس کے چونچلوں سے اپنے آپ کو بچاوے، اپنے نفس کی نگرانی کرے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اسے میری بہنوں، اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانا ہو، اپنے گھروں میں ایمان اور اعمال کی محنت کرے۔ اللہ فرماتے قرآن کریم میں ازواج مطہرات کو کہا گیا، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اپنے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا اور اللہ کی حکمت کا مذاکرہ کرے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے، آیات سے مراد اللہ پاک کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، اور حکمت سے مراد اللہ کے نبی کی زندگیاں ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں ہیں۔ ہمارے گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے گھر کے بچوں میں آ جائے، ہمارے گھر کے افراد میں آ جائے، اس کے لیے ایک محنت اللہ نے دی ہے، یہ محنت ہمارے گھر میں زندہ ہو جائے۔ عورتوں کی سب سے بڑی ذمہ داری، عورتیں گھر میں پردوں کے ساتھ رہیں، گھر سے باہر بھی پردے میں زندگی گزارے۔ پردہ شریعت میں فرض قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کا کتنا پردہ تھا۔ ام خلد رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا اللہ کے راستے کے اندر وفات پا گیا، ام خلد حضور کی خدمت میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، میرا جوان بیٹا دکھتا نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا تمہارا بیٹا جوان تو فوت ہو گیا، پوری پردے میں لپٹی ہوئی ہے۔ کسی نے کہا ام خلاد تمہارا جوان بیٹا فوت ہو گیا، وہ بھی اچانک چلا گیا، تب بھی تم بالکل پردے میں لپٹی ہوئی ہو۔ ام خلاد کا ایمان کیا تھا کہ اللہ کے بندے میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری شرم تو فوت نہیں ہوئی۔ یہ اندر کا ایمان تھا، ہر حال میں پردہ کرنا ہے۔ شادی کے موقع پر پردے کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، اور شادی کے موقع پر اچھے گھرانوں میں پردہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب گھر میں کسی کی موت ہوتی ہے ہمارے سر سے دوپٹے اتر جاتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر اور غم کے موقع پر اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ ہماری منزل ہے۔ اس سے میری بہنوں پردے کی پابندی ہو، ہماری بچیاں پردوں کی پابند ہو، ہماری بیٹیاں لے گیا نہ پہلے۔ آج کل کی فیشنیبل وہ کپڑے جس سے اعضاء مستورہ انسان کے باہر دکھتے ہیں۔ دنیا کے حالات بڑے نازک ہیں، ہم دنیا کے حالات کا اثر نہ لے میری بہنوں۔ ہمیں تو قبر میں جانا ہے، چند سال کے بعد سورج ڈوب جاوے گا، قبر کے کیڑے مکوڑے کے شکار ہو جائیں گے۔ یہ دنیا تو چند دن کا سامان ہے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہو سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا گے یوں ہی، کیا مرنے
والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، موت آئے گی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس سے میری بہنوں اپنی آخرت کی فکر کرو، قبر میں جانا ہے، قبر کی تیاری کرو، گھر میں نماز کا ماحول بنے، مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، سورہ یاسین کا معمول ہو، معمولات کی پابندی ہو، مغرب سورہ تبارک الذی، الف لام میم سجدہ، سورۃ الواقعہ، یہ 4 سورتیں منثور ہیں، احادیث سے ثابت ہیں۔ ان 4 سورتوں کے علاوہ آدھا پارہ، 1 پارہ، جتنا وقت ہو پابندی کے ساتھ مصلی پر بیٹھ کر یا صوفے پر بیٹھ کر یا جہاں پاک جگہ ملے قرآن کی تلاوت کرو، اور گھنٹوں گھنٹوں اللہ کو یاد کرو، کھانا بناتے بناتے بھی اللہ کا ذکر کرو، چائے پیتے پیتے اور پلاتے پلاتے بناتے بناتے اللہ کو یاد کرو۔ ماں کھانا بناتی ہیں، اللہ کو یاد کرتے، جب وہ لقمے اولاد کی پیٹ میں داخل ہوتے ہیں ہمارے بچوں کا دل نورانی بن جاتا ہے، ہمارے بچوں کی زندگی میں نیک عمل صادر ہوتے ہیں، ہماری زندگی ذاکرانہ بنے، ہماری زندگی صابرانہ بنے، ہماری زندگی شاکرانہ بنے، ہم اللہ کی شکر کرنے والی بنے، اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی بنے۔ کتنے شوہر جوانی میں دنیا سے چلے گئے، ان کی بیوی گھروں میں تڑپ رہی ہے، اپنی جوانی کے دن دیواروں سے گزار رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بیٹے پوچھتے گئے امی جان پڑوس کے بچوں کے ابو ہے، ہمارے ابو گھر پر کب آئیں گے؟ اس بیوہ عورت کے دل کو جا کر پوچھو شوہر کی گرہازی میں کیسے دن گزرتے ہیں، اپنے شوہروں کی خدمت کرے، ان کی عزت کرے، جب جاب سے شوہر ہمارے گھر پر آوے ہنستے چہرے کے ساتھ ان کا استقبال کرے، جب وہ جاوے ان کو دعائیں دے تاکہ شوہر کا بوجھ ختم ہو جائے۔ سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں جاتے ہیں، ارے میری بہنوں آپ کو تو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، آپ تو بڑے بڑے محل میں رہتی ہو، آپ کینال کے علاقوں میں جا کر دیکھو رہنے کے لیے ان کے پاس ذاتی مکان بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنے کہ اللہ تو نے ہمیں بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، ہمارے پاس سہولتیں ہیں، ہمارے گھر میں تو کام کرنے والی عورتیں آتی ہیں، وہ عورتیں ہمارے گھروں میں کام کر کے اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں اور اپنے گھروں کا کام کرتی ہیں اور اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں۔ یا اللہ تو نے ہمیں دینے والا بنایا، ہمیں لینے والا نہیں بنایا۔ اللہ کی نعمتوں کا استحضار کر کے خوب اللہ کے سامنے رونے والی بنے، سجدہ کرنے والی بنے، رکوع کرنے والی بنے، خوب صدقہ کرنے والی بنے، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر۔ عائشہ کتنا صدقہ کرتی تھی، زینب بنت جحش اتنا صدقہ کیا کرتی تھی کہ پورا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ ہم غریبوں کا لسٹ بنا کر ان پر خرچ کریں گے، اللہ آپ کو خوب دے گا کہ اسما خرچ کر، میرے نبی نے فرمایا علی خرچ کر، بلال خرچ کر، اللہ کے خزانہ سے کمی کی امید مت رکھ۔ اسے میری بہنوں ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول ہو، ہمارے بچے دیندار بنے، ہماری بچیاں دیندار بنے، کیونکہ بچے اسکول پڑھتے ہیں، بچیاں اسکول میں جاتی ہیں، باہر کا ماحول دینداری والا ماحول نہیں ہے، چاروں طرف گناہوں کی وبا ہے، گناہوں کا زہریلا ماحول ہے۔ گھروں میں ہمارے بچوں کو دینداری ملے، اس کے لیے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم شروع کرے۔ حضرت شیخ کی جو کتاب فضائل اعمال فضل صدقات ہے، وقت لے کر آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ، جب ہمارے شوہر کے جاب کا وقت نہ ہو، ہمارے بچوں کے اسکول کے ٹیوشن کا وقت نہ ہو، ایسے وقت میں تعلیم کرے۔ اس تعلیم میں بڑی نورانیت ہے، اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، صحابہ کی زندگیاں ہیں، صحابیات کی زندگیاں ہیں۔ نماز کے پڑھنے پر کیا ملے گا، قرآن کی تلاوت پر کیا ملے گا، غریبوں پر خرچ کرنے پر کیا ملے گا۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، گھروں میں تعلیم انشاءاللہ پابندی سے ہوگی، ہمارے بچے تعلیم میں بیٹھیں گے، ماں تعلیم کرے گی اور شوہر تعلیم کرے گا، ہمارے جوان لڑکے لڑکیاں تعلیم کرے گی، تو گھر کے تعلیم سے ہمارے بچوں کی زندگی عمل والی بنے گی، ہمارے بچے گناہوں سے بچیں گے۔ رات کے خلوتوں میں موبائل کے گناہ ہماری اولادیں نہیں کرے گی، ان کا وہ ایمان بنے گا کہ میرا اللہ اندھیروں میں اس طرح دیکھتا ہے جس طرح اجالوں میں دیکھتا ہے، میری ماں نہیں دیکھتی لیکن میرا اللہ تو دیکھتا ہے۔ وہ ماں نے کہا تھا مدینہ منورہ میں، اے بیٹا بکریوں نے کتنا دودھ دیا ہے؟ کہ اماں بکریوں نے دودھ کم دیا ہے۔ کہ دودھ لینے والے تو زیادہ ہیں، بیٹا ایک کام کر، دودھ میں پانی ملا دے۔ تو بیٹی نے کہا امیل مومنین دیکھیں گے، کہا بیٹا امیل
المومنین رات کے وقت میں کہاں دیکھیں گے؟ وہ بیٹی کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اے ماں اپنی بیٹی کے ایمان کا امتحان لے رہی ہیں کہ میری بیٹی کیا کہتی ہیں، تو بیٹی نے جواب دیا امی جان ام المومنین نہیں دیکھتے، ام المومنین کا پیدا کرنے والا خدا ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ رات کی خلوتوں میں وہ اللہ کا ڈر، وہ ایمان، حضرت عمر فاروق گھر کے باہر یہ ماں اور بیٹی کا مکالمہ سنا اور جا کر بہت روئے اور اپنے بیٹے کا رشتہ اس بچی سے کروایا۔ یہ بیٹی جب اتنی ایمان والی ہیں، میرے بیٹے کے سب سے زیادہ موضوع اور مناسب ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی نسل سے عمر بن عبدالعزیز کو پیدا کیا۔ اتنے بڑے بادشاہ دنیا کے بنے ہیں، انصاف کرنے والا، کہ جن کے زمانے خلافت کے اندر پانی کے ایک گاٹ پر چیتا بھی پیتا تھا پانی، اور بکری بھی پانی پیتی تھی، کبھی چیتے نے بیڑے نے بکری پر حملہ نہیں کیا۔ اتنا انصاف پورے عالم میں زندہ ہوا تھا ایسی مستورات کی برکت سے۔ اس سے میری بہنوں اپنے گھروں میں فضائل اعمال کا تعلیم کا حلقہ زندہ ہو، 6 صفات کا مذاکرہ، ہمارے بچے 6 صفات بولے، موٹے موٹے 6 صفات، ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص۔ اللہ کے راستے میں نکلنے پر کیا ملے گا؟ اللہ کے راستے کے نکلنے کے جذبے، یہ 6 صفات کے مذاکروں کی برکت سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے بچوں کا مزاج دعوت والا بنے گا، ہمارے گھروں کی تعلیم زندہ ہو، ہماری ہفتہ واری تعلیم، جسے آج حضرت مفتی صاحب کے ہاں ہماری تعلیم ہے، البروج میں، 7 ہیون میں، باری باری ہمارے ہاں منگل کے ہاں تعلیم ہوتی ہے۔ ہماری مستورات نئی نئی خواتین کو لے کر ان تعلیم میں شرکت کرے اور ان کو شرکت کراوے، اللہ کی دین کی باتیں سنے گی، انشاءاللہ ہمارا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میری بہنوں اصل کام تو گھر کا ہے، لیکن ہمارے بچوں کا ایمان بنانے کے لیے اور ہمارے شوہر کی زندگی میں اللہ کا تعلق بنے، ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو، 4 مہینوں میں بھیجو، چلوں میں بھیجو، اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور اپنی بیوی کی قدر کو جانیں گے اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں گے، ان کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی، ان کے مزاج میں ان کا مزاج ایمانی بنے گا۔ جب ایمانی مزاج بنے گا، اپنے بچوں کی تربیت ایمان کے اعتبار سے کریں گے۔ جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، یہ دیوالی کے ویکیشن میں جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی، اسٹوڈنٹ کی جماعت نکلے گی، ماں اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرنے، ورنہ اسٹوڈنٹ اگر بیکار ہوں گے تو بیکاری گناہوں کا دروازہ کھولتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں جائیں گے، ماں باپ کی قدر کو جانیں گے، اللہ کے حکم ان کے دل کے اندر پیدا ہوں گے، کلمہ ان کی زندگی میں اترے گا، ان کا آنکھوں کا غلط دیکھنے سے بچ جائیں گے۔ دنیا میں چاروں طرف میری بہنوں ایسے حالات ہیں کہ جوان لڑکے محفوظ نہیں رہ سکتے، ان کے ایمان کا بچانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اپنے شوہروں کو جماعتوں میں بھیجو، اور میری بہنوں تم بھی دیوالی کے ویکیشن میں آپ کے شوہروں کو لے کر وقت ہے، اللہ کے راستے میں 3 دن جاؤ اپنے محرم کے ساتھ، 3 دن نکلو، 3 دن 2 مرتبہ 3 مرتبہ لگ جاوے، اللہ کے راستے میں 10 دن جاؤ، 10 دن 2 مرتبہ لگ جاوے، پھر اللہ کے راستے میں چلے میں جاؤ، پھر 2 مہینہ بیرون جاؤ۔ ہمارے شہر کی جماعتیں جاپان جا کر آئی، امریکہ جا کر آئی، افریقہ جا کر آئی، نامعلوم کتنے ملکوں میں ہماری مستورہ کی جماعت اللہ کے راستے میں گئی۔ میرے بہنوں آہستہ آہستہ ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے البروج 7 ہیون کی جماعت مکمل مستورات کی 3 دن کی بنے، اس کے لیے ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد آپ نام اپنے پرچے میں لکھ کر مسجد کے اندر پہنچا دے۔ کون کون بہنیں 3 دن میں جائے گی اپنے محرم کے ساتھ؟ بہنیں اپنا نام نہ لکھے، اپنے محرم کا نام لکھے۔ 10 دن میں کون جائے گی اور کس کے بیٹے اللہ کے راستے میں جائیں گے 10 دن میں اسٹوڈنٹ کی جماعت میں، اور کون اجتماع کے موقع پر 15، 16، 17 ہمارا سرخیز ضلع کا اجتماع چیکھلا میں ہے، چیکھلا گاؤں میں ویروچن نگر کے قریب ایک بستی ہے سانن کے پاس، وہاں اجتماع ہوگا۔ بعد جماعت اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کی بنے گی، چلے کی بنے گی، ہمارے گھر میں مستورات تیاری کر کے اور اپنے شوہروں کو روانہ کرے گی۔ اللہ عورتوں کے درجات کو بلند کرے گا۔ پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ پروردگار عالم ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، یا اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، یا اللہ ہم بڑے پاپی ہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے۔ اے میرے اللہ تجھے سب کچھ پتا ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ ہم نے تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے۔ مولا مرنا ہے،
قبر میں جانا ہے، کوئی تیاری قبر میں جانے کی نہیں ہے، کوئی تیاری مرنے کی نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں موت سے پہلے پہلے تیاری کرنے والا بنا دے، ہمارے دل میں تیری محبت ڈال دے، 5 وقت کی نماز کا پابند بنا دے، تیرے حکموں کا پابند بنا دے، ہماری زندگی سنتوں پر زندہ فرما دے، ہمیں سنت پر زندہ رکھ، اللہ سنت پر موت دے دے، سنت کے زندہ کرنے پر مولا ہمیں تیاری دے دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ بڑی محنت سے کھیتوں میں مزدوری کر کے ہمیں عالم دین بنایا، ہمیں حافظ دین بنایا، بہترین سے بہترین بدلہ ہماری والدہ کو عطا فرما دے، والد مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما دے، پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے، آنے والی تمام مستورات کو مولا قبول فرما دے، ان کے بچوں کو دیندار بنا دے، ان کے گھر میں روزی کی برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے ان گھر والوں کو بے حد قبول فرما دے، ان کے گھر میں دین کے داعیوں کو پیدا فرما دے، ان کے گھرانوں کو عالم کے لیے قبول فرما دے، تمام پورے شہر کو قبول فرما دے، آنے والے اجتماع کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی پوری مغفرت فرما دے، رات کی خلوتوں میں تیرے سامنے رونے والا بنا دے، تڑپنے والا بنا دے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کے سفروں کو تو آسان فرما دے۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی حالات ہے تجھے پتہ ہے، اے میرے مولا تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ ہم تو تیرے مدد کے منتظر ہے مولا، تو یہ ہمارا خالق ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں تمہارا خدا کہاں ہے میرے اللہ، تمہارا خدا کہاں ہے، ہم تیرے مدد کے منتظر ہے، متا نصر اللہ۔ یا اللہ زمینوں پر تیری مدد نازل فرما دے۔ یا اللہ کتنے بچے چلے گئے، کتنی مستورات چلی گئی، بیٹوں سے ماں جدا ہو گئی، ماں سے بیٹے جدا ہو گئے، شوہر سے بیویاں جدی ہو گئی، بیوی سے شوہر جدا ہو گئے، گھر ختم ہو گئے، گھروں میں کھانا نہیں، بچے دودھ کے لیے گھروں میں سسکیاں لے رہے گئے۔ اے میرے مولا ان شہداء کا خون ضائع نہیں ہوگا۔ یا اللہ دنیا میں حق کو غالب فرما، باطل کو مغلوب فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بصدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔